ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. بھائی فدا حسین مولا زندگی کرے سلامت رہو. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. اس اللہ کے نبی کی معراج کی تفسیر بیان کر رہے تھے وہ امام جس امام کا کل جگہ جگہ پہ تابوت اٹھایا گیا ہے. اس امام کو حسن امیر کہتے ہیں. میرے حسن امام بیان کر رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، میرا نانا پاک معراج کی رات عرش اعظم پہ گئے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک وحدہ لا شریک نے سیر کرائی. وحدہ لا شریک نے میرے نانا پاک کو سیر کرائی. اور اسی رات میں ایسا منظر پیش ہوا کہ میرے نانا پاک جب بستر سے عرش معلیٰ پہ پہنچے، آنے تک بستر گرم رہا، وضو کا پانی جاری رہا، دروازے کی زنجیر ہلتی رہی. میرے نانا پاک 90,000 کلام کرنے کے بعد جب واپس آئے تو صبح کی نماز با جماعت نماز ادا کرائی. صبح کی نماز وہ وچوں فدا حسین ایک بندہ سی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہندا واہ حسن بادشاہ سید کڈے پولے پالے ہوندے نے. بادشاہ این وقت دے وچ بھلا انج ہو سکدا ہے؟ این وقت دے وچ بھلا ہو سکدا ہے؟ جس وقت یہ اعلان اس نے کیا نا کہ یہ اتنے وقت میں ہو سکتا ہے، تو امام حسن علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آ گیا. امام ہو یا نبی ہو، اس کے چہرے پہ غصہ نہیں آتا، جب بھی آتا ہے جلال آتا ہے. امام کی آواز آئی، تو نے میرے نانا کی معراج پہ شک کیا ہے؟ تو کہہ رہا یہ نہیں ہو سکتا؟ تو عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں بول رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں تو بول رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ لو جی، امام دی زبان جو ایک کلمات جاری ہوئے، وہ بندہ مرد نہ رہا، عورت بن گیا. بڑا پریشان ہویا، یہ کیا ہو گیا؟ مسجد چ نکلیا، گھر بھی نہیں گیا، جنگل دا رخ کر لیا. بجن جاندہ 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 ایک ایسی منزل تے پہنچ گیا جتھے کوئی مددگار نہ تھا. کی ویکھدا ہے کہ چراوا ہے بکریاں چراون والا. اس نے پوچھیا سو اللہ دے بندیا کوئی اتنے پانی ہے تو پانی پلا دے. اس پوچھا تو عورت ہو کے اس ویرانے جنگل سے کی کر رہی ہیں، کی تلاش کر رہی ہیں؟ کوئی نقصان ہو گیا ہی؟ کہنے لگی میرا رہائی ککھ نہیں، میرا رہائی ککھ نہیں. اس چراوے نے پوچھا ہویا کی؟ کہنے لگی بس میرا بڑا نقصان ہو گیا. اچھا، اگر تو اجازت دے تو پھر میں تیرا مددگار نہ بن جاواں؟ میں تیرا مددگار نہ بن جاواں؟ کہنے لگی مینوں قبول ہے. مینوں تاریخ بھائی فدا حسین لکھیا ہے کہ اس چراوے نے اس دے نال نکاح کی طاقت کیتا، 5 یا 7 سال اس دے عقد دے وچ گزارے. اس وقت معین دے مطابق اس نے 5 یا 7 بچیاں نو جنم دیتا. پھر اندا ایمان جاگیا کہ میں جاتی ہوں اس دروازے پہ جو رحمت للعالمین کا دروازہ ہے، جس دروازے سے کوئی خالی نہیں آتا. یہ سوچ کر چلی معافی مانگنے کے لیے. اور قرآن کا فیصلہ ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. جہو جی نیت ہوئے ویسی مراد مل جاندی. لو جی نیت کر کے ٹور پی نا کہ میں معافی مانگنی. جدو آئی نا دربار مولا حسن بادشاہ دے
دربار وقت ہوئی سی مجمع بھی ہوئی سی تے موضوع بھی ہوئی سی موضوع بھی معراج والا سی ذاکر بھی ہو مجمع بھی ہو مسجد بھی ہو تے ٹائم بھی ہو دروازے تے کھلو کے کہنے لگی ہاں ہون میں پاک ہو گیا ہے انج ہو سکتا ہے ہائے 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 انج ہو سکتا ہے میرے شفیق امام اولی الامر امام نے محمد کے محمد بیٹے نے جب دیکھا اب یہ نیت کر کے آئی ہے تو امام نے اتنے شفیق امام شفقت بھرے لہجے میں کہا او بندہ خدا میرے سامنے آ امام ناظم حسین غلام حسین کہتے ہی اسے ہے جو لا شے کو شے کر دے اور شے کو لا شے کر دے جو اللہ کے مرضیوں کا مالک ہو اسے امام کہتے ہیں لو جی اس سے معافی منگی امام نے معاف کیتا وہ کوئی بندہ اپنی اصلی حالت آ گیا امام نے پوچھا ہون دس میرے نانا عرصہ تے گئے انہیں وقت سے ہو کہ واپس آ گئے تینوں ہن قبول ہو گیا ہے ہن کوئی شک تو نہیں رہ گیا کہنے لگا امام تو بھی سچا ہے تیرا نانا بھی سچا ہے صلوات پڑھو محمد آل محمد کے میرے امام حسن بادشاہ کا فرمان ہے کہ دنیا میں رہ کر ایسا حسن اخلاق پیش کرو قرآن کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ میں لکھا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ حسن اخلاق کے ساتھ میرے مولا امام حسن بادشاہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر ایسا اخلاق پیش کرو اگر تمہارے دروازے پہ کوئی دشمن بھی آ جائے تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر تمہارا دوست بن جائے میرے مولا امام حسن علیہ السلام مدینے کے مین چوک پہ کھڑے تھے تبلیغ کر رہے تھے ایک آدمی آیا اس نے آگے بڑی زبان درازی کی حسن امیر کی آواز ہے مجھے معلوم ہوتا ہے تو پیاسا ہے مجھے معلوم ہے تجھے بھوک لگی ہے تو دور دراز سے آیا ہے آ میں تجھے کھانا کھلاؤں آ تجھے پانی پلاؤں تیری سواری کو چارہ دوں تیری سواری کو پانی پلاؤں پھر بعد میں بتاؤں گا حسن ابن علی کون ہے پھر بعد میں بتاؤں گا حسن ابن علی کون ہے عزیزان اکرامی قدر میرے حسن امیر امام اپنے مہمان خانہ میں لے گئے بڑی مہمان نوازی کی پھر امام نے فرمایا اب تھوڑی دیر کے آرام کر لے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے کیونکہ دور دراز سے تو آیا ہے میں جانتا ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے تجھے قاصد بنا کر بھیجا ہے اور جو تو شام سے خط لے کر آیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں خط شام میں لکھا جا رہا تھا علی کا بیٹا مدینے میں پڑھ رہا تھا علی کا بیٹا مدینے میں پڑھ رہا تھا عزیزان اکرامی قدر وہ بندہ سیر ہو کے سو گیا تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھا امام سے کہا آپ میرے محسن ہیں آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے آپ نے بڑی شفقت کی ہے اب مجھے بتا حسن ابن علی کہاں رہتا ہے امام کی آواز آئی جس حسن ابن علی کو تو ملنے کے لیے شام سے آیا ہے وہ حسن ابن علی میں ہوں وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ حسن ابن علی ہیں میں نے تو بڑی زبان درازی کی ہے آپ نے مجھے اوف تک نہیں کہا امام نے فرمایا جو کچھ تو نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے وہ تیرا کردار تھا جو کچھ میں نے عمل کیا ہے یہ میرا حسن اخلاق ہے یہ میرا حسن اخلاق ہے اگر دنیا عظمت امام کو پہچان لیتی اگر دنیا عظمت امام کو پہچان لیتی رب کعبہ کی قسم میرے حسن امیر امام کا جنازہ قبرستان سے واپس نہ آتا اللہ اکبر اللہ عزادارو یہ وہ مظلوم ہے وہ مسموم ہے جس کو کئی مرتبہ زہر ملا لیکن یہ آخری بار کی جو زہر تھی جودہ بنت اشس نے اپنے ہاتھوں سے دی بے شمار امام کی بیوی تھی لیکن اس کی سیاست تھی شام میں جو بیٹھا تھا اس نے سیاست کے تحت زہر دے کے امام کو شہید کرا کے
خدا کی قسم آدم سے لے کر آج تک کوئی غریب تو غریب بھی ہے، اس کا جنازہ کبھی قبرستان سے واپس نہیں آتا۔ مسلمانوں نے محمد کے بیٹے کو ایسا اجر رسالت دیا کہ اس امام کو قبرستان سے پھر واپس آنا پڑا، اور امام کے لیے نیا غسل اور امام کے لیے نیا کفن کا بندوبست کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔